میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 7 مرتبہ مختلف مقامات پر آیا ہے، اور ہر بار اس قصے کے کسی نئے پہلو کے بارے میں بحث کی گئی ہے، اور انسانیت کے لیے کوئی نہ کوئی ہدایت اس میں بتائی گئی ہے۔ سورہ اعراف میں یہ واقعہ کافی تفصیل سے آیا ہے، اور کہہ سکتے ہیں کہ سب سے ضروری پہلو اسی آیت میں ڈسکس کیا گیا ہے، جو آج ہم اللہ کے فضل سے سمجھیں گے۔ یہ اللہ پاک کا ہم سب پر فضل ہے کہ اس نفسا نفسی کے دور میں وہ ہمیں اپنے کلام کو جاننے کی توفیق دیتا ہے۔ الحمدللہ آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ دعا انسانیت کی سب سے پہلی دعا ہے، جو سب سے پہلی غلطی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور اس غلطی سے توبہ کے لیے یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے، اور پھر ان کی توبہ قبول بھی فرمائی تھی۔ یہ دعا سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں آئی ہے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، شیطان کی انسانوں سے دشمنی، پھر حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی حوا کو بہکانا اور جنت سے نکلوانا، اور پھر اس دعا کا ظہور، یہ تمام واقعات ہمیں سمجھنے پڑیں گے، تبھی اس دعا کی اصل حقیقت اور اس کی اہمیت پر ہم پر واضح ہوگی۔ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور فرشتوں کو بتایا کہ میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا، اور پھر تم سب پر واجب ہوگا کہ اسے تعظیماً سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے اس حکم کی تعمیل کی، سوائے ابلیس کے، جس کا اصل نام عزازیل تھا۔ وہ حقیقت میں شیطان تھا، یعنی آگ سے بنا ہوا، لیکن اپنی عبادات اور معاملات کی وجہ سے اللہ کے حضور اس کی خاص حیثیت تھی۔ وہ فرشتوں میں بھی اعلیٰ مقام رکھتا تھا۔ اسی حیثیت کی وجہ سے اس میں یہ غرور آ گیا کہ میں انسان کو کیوں سجدہ کروں۔ اس نے اللہ سے بحث کی کہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ انسان مٹی سے، میں اسے سجدہ کیوں کروں۔ اور جب اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا، تو وہ اس غلطی پر مزید ڈٹ گیا اور اللہ کو چیلنج دے دیا کہ میں قیامت تک حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولادوں کو بھٹکاتا رہوں گا اور اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا۔ اسی لیے اس کا نام ابلیس بھی پڑا، کیونکہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا۔ اور آپ دیکھ لیں، جو بھی لوگ گناہوں کے راستے پر چلتے ہیں وہ آخر میں مایوس نظر آتے ہیں، اور ان کے دل میں یہ بات پکی ہو جاتی ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اس وقت وہ ابلیس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے ایک خاص درخت سے پھل کھا لیا تھا جو اللہ پاک نے انہیں منع فرمایا تھا، بیسیکلی یہ سب کچھ اللہ کی منشا سے ہوا تھا۔ اللہ پاک قیامت تک آنے والے حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں کو یہ سکھانا چاہتے تھے کہ جب بھی آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر فوراً شرمندہ ہو گئے اور فوراً خود کو قصوروار ٹھہرا دیا، اور یہ دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں نے یہ گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ دونوں راستے ہمارے سامنے ہیں، گناہ کر کے اس پر ڈھیٹ بن کر جم جانا، اور شیطان کی طرح اللہ کی رحمت سے مایوس اور دور ہو جانا، یا گناہ کر کے فوراً نادم ہونا اور اللہ سے توبہ کرنا، اور اللہ کو بتا دینا کہ مالک میں تیری رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوں گا، ہمیشہ لوٹ کر تیری طرف آؤں گا، میرے مالک اپنے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی طرح تیری طرف ہی رجوع کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ تو ہمیشہ مجھے معاف کر کے اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹ لے گا۔ اسی لیے میں ہمیشہ یہی دعا کرتا رہوں گا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا، اور میرے اس ولاگ کو سب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔